تقسیم ہند کے فوراً بعد کا وقت، خاص طور پر سپٹمبر 1947، پنجاب کے لیے بہت ہی پرآشوب تھا۔ آج ہم خاص طور پر قصور شہر کو دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ سرحد پر ہونے کی وجہ سے نا یہ شہر اس مہینے میں مطلب سپٹمبر میں شدید تبدیلیوں اور ایک عجیب سی افراتفری کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ہاں، لگتا تھا جیسے وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے وہاں۔ بالکل۔ اور دیکھیں، آج جو ہم بات چیت کر رہے ہیں نا، اس کی بنیاد اصل میں اس وقت کے اخبارات ہیں، جیسے بامبے کرونیکل ہے یا سولن ملٹری گیزٹ۔ اچھا۔ تو ان اخباری تراشوں سے ہم کوشش کریں گے کہ سپتمبر 1947 میں قصور میں کیا کچھ ہوا، اس کا ایک زمانی جائزہ لیں، مطلب جیسا رپورٹ کیا جا رہا تھا ویسا۔ صحیح۔ مقصد صرف واقعات گننا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس وقت کیا تصویر بن رہی تھی، ہے نا؟ بالکل یہی بات ہے۔ تو آئیے ان بکھری ہوئی خبروں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ قصور میں سپتمبر 1947 کیسا گزرا۔ پناہ گزینوں کی آمد، پھر وہ تشدد کے واقعات، بیماریوں کا پھیلاؤ، اور پھر ان سب کے جواب میں جو امدادی کارروائیاں ہوئیں، انتظامی رد عمل۔ ہاں وہ سب کیسے چل رہا تھا جیسا اخباروں نے بتایا۔ تو شروع کرتے ہیں ستمبر کے پہلے ہفتے سے۔ ٹھیک ہے۔ ستمبر کا آغاز ہی بڑی تعداد میں لوگوں کی نقل مکانی سے ہوا۔ 1 ستمبر کو پناہ گزینوں کو لانے کے لیے خصوصی ٹرینوں کا ذکر ملتا ہے۔ جی ہاں۔ ایک ٹرین رائیونڈ سے قصور بھی پہنچی تھی۔ یہ شاید وہ ابتدائی کوششیں تھیں لوگوں کو کسی محفوظ جگہ پہنچانے کی۔ بالکل ابتدائی۔ اور اسی افراتفری کے بیچ اگلے ہی دن یعنی 2 ستمبر کو بامبے کرونیکل میں ایک خبر آتی ہے قصور کے قریب ایک گاؤں گھڑیالہ کے بارے میں۔ گھڑیالہ؟ اچھا۔ جی، یہ وہ گاؤں تھا جو باؤنڈری کمیشن ایوارڈ کے تحت مشرقی پنجاب یعنی ہندوستان کو ملا تھا۔ اوہ! خبر یہ تھی کہ وہ گاؤں مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ یعنی سرحد بننے کے فوراً بعد ہی؟ فوراً بعد۔ یہ اس وقت کی تباہی کی ایک مثال تھی جو بتا رہی تھی کہ حالات کتنے خراب تھے۔ یہ تو بہت تشویشناک بات ہے۔ لیکن اسی دن 2 ستمبر کو ہی ایک اعلیٰ سطحی دورہ بھی ہوا ہے نا؟ جی ہاں، ہوا تھا۔ پاکستان کے وزیر مواصلات سردار عبدالرب نشتر اور ہندوستان کے وزیر دفاع سردار بلدیو سنگھ۔ اچھا، یہ دونوں؟ جی، یہ دونوں فیروز پور اور موگا کا دورہ کرنے کے بعد قصور سے گزرے۔ تو کیا اس طرح کے دوروں کا کوئی اثر ہو رہا تھا زمین پر؟ مطلب حالات بہتر ہوئے کچھ؟ دیکھیں، یہ ایک اچھا سوال ہے۔ بظاہر تو یہ کوشش تھی کہ دونوں طرف کے حکام مل کر حالات دیکھیں، شاید کشیدگی کم ہو۔ لیکن اسی دن کی دوسری رپورٹیں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مغربی پنجاب میں جہاں قصور ہے، مدد کی شدید ضرورت تھی اور حالات بہت خراب تھے۔ یعنی دوروں سے زیادہ فرق نہیں پڑا؟ فوری طور پر نہیں۔ محدود ٹرین سروس تو چل رہی تھی، لیکن پناہ گزین اتنے زیادہ تھے، ان کی حالت اتنی خراب، انتظامیہ کے لیے سنبھالنا بہت بہت مشکل تھا۔ ان دوروں سے شاید پالیسی سطح پر کچھ بات ہوتی ہو، لیکن زمین پر فوری اثر نظر آنا وہ مشکل تھا۔ اور پھر حالات مزید بگڑے۔ 3 ستمبر سے قصور کے پناہ گزین کیمپ میں ہیضہ مطلب کولیرا، اس کی وبا پھوٹنے کی خبریں آنے لگیں۔ جی، یہ ایک نیا بحران تھا۔ اور اسی دوران 4 ستمبر کی ایک رپورٹ نے تو ایک اور ہی بہت ہولناک تصویر پیش کی۔ بتایا گیا کہ مشرقی پنجاب کے جو سکھ اکثریتی اضلاع تھے، وہاں سے تقریباً 2 لاکھ مسلمان پناہ گزینوں کا ایک بہت بڑا قافلہ۔ 2 لاکھ؟ ہاں، تقریباً 20 میل لمبا قافلہ قصور پہنچنا شروع ہوا۔ زیادہ تر لوگ پیدل تھے۔ پیدل؟ 20 میل لمبا قافلہ؟ جی، یہ قافلہ 3 ستمبر کی صبح پہنچنا شروع ہوا اور 4 ستمبر کو بھی لوگ آ رہے تھے۔ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اور یہ قافلہ جس حال میں پہنچا وہ بہت ہی دردناک تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق راستے میں ان پر سکھ جتھوں نے حملے کیے۔ ہو خدایا! شدید جانی نقصان ہوا۔ تقریباً 2000 لوگ زخمی حالت میں قصور پہنچے اور ڈاکٹروں کا اندازہ تھا کہ کم از کم مزید 2000 لوگ راستے میں ہی مارے گئے۔ 2000 زخمی اور 2000 ہلاک؟ ہاں، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ بہت بڑے۔ یہ اعداد و شمار اس وقت کے تشدد اور افراتفری کی سنگینی کو ظاہر کرتے ہیں۔ انتظامیہ پر بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ ابتدائی طور پر جو 1.5 لاکھ پناہ گزین پہنچے، ان میں سے 75,000 کو فوراً منگومری یعنی آج کا ساہیوال بھیج دیا گیا، تاکہ ایک قصور میں کچھ جگہ بن سکے۔ بالکل۔ ڈائریکٹر سول سپلائز نے خود قصور آ کر راشن کے انتظامات دیکھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنیادی ضروریات پوری کرنا بھی کتنا بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ اور طبی امداد کا تو میرا خیال ہے جیسے کوئی
نظام ہی نہیں بچا تھا، اتنے زخمی، اتنے بیمار۔ ہاں بالکل ایسا ہی تھا۔ ایک انڈین کرسچین رہنما تھے دیوان بہادر ایس پی سنگھا۔ انہوں نے تو مسیحی نرسوں اور مشنریوں سے اپیل کی کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر قصور جائیں، مدد کریں۔ جی یہ اپیل بھی ریکارڈ پر ہے۔ حالات کی خرابی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک رپورٹ کہتی ہے کہ ہسپتال میں صرف 32 سرجیکل مریضوں کی گنجائش تھی، جبکہ 750 شدید زخمی علاج کے منتظر تھے۔ صرف 32 بستر اور 750 شدید زخمی۔ یہ تو ایک خوفناک صورتحال ہے۔ بالکل، اور یہ سلسلہ رکا نہیں، ستمبر کے وسط تک جاری رہا۔ 8 ستمبر کی ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ سکھ ریاستوں سے پناہ گزین مسلسل قصور آ رہے تھے۔ اچھا؟ اسی رپورٹ میں ایک اور پریشان کن بات لکھی تھی کہ فیروز پور سے کچھ مسلمان پناہ گزین بغیر کسی فوجی یا پولیس کے حفاظتی دستے کے قصور آ رہے تھے، اور انہوں نے شکایت کی کہ راستے میں ان پر حملے ہوئے۔ یعنی اکیلے آنے والوں کے لیے راستہ بالکل محفوظ نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ یہ سرحد پار کرنے کے جو جان لیوا خطرات تھے، یہ انہیں واضح کرتا ہے۔ اور سرحد پر صرف پناہ گزینوں پر حملے نہیں ہو رہے تھے، بلکہ باقاعدہ کشیدگی بھی بڑھ رہی تھی، جیسا آپ نے ذکر کیا۔ جی ہاں، 7 ستمبر کو قصور سب ڈویژن کے 2 سرحدی دیہات پر سرحد پار سے مسلح گروہوں نے حملہ کیا۔ اوہ، لیکن یہاں گاؤں والوں نے ہمت دکھائی اور ان حملوں کو پسپا کر دیا۔ زبردست۔ اس پر لاہور کے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ تھے مسٹر ظافر الاحسن، جو اس وقت انتظامی افسر تھے۔ انہوں نے گاؤں والوں کی بہادری پر ان کے لیے انعام کا اعلان بھی کیا۔ یہ مقامی سطح پر مزاحمت کی ایک اہم مثال ہے۔ بالکل۔ اسی دوران اور بھی واقعات رپورٹ ہوئے جو اس وقت کے ماحول کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ 8 ستمبر کو پولیس نے قصور میں مشرقی پنجاب جانے والی ایک غیر مسلم مہاجرین کی ٹرین کی تلاشی لی۔ اچھا، اس میں کیا ملا؟ اس میں سے 3 بندوقیں، 1 پستول، 9 نیزے اور کچھ اور اسلحہ ملا۔ یعنی لوگ نقل مکانی کے دوران بھی مسلح ہو رہے تھے۔ عدم تحفظ اتنا زیادہ تھا؟ جی، رکھتا تو یہی ہے۔ اسی دن قصور کی مغربی سرحد پر ایک گاؤں میں مشرقی پنجاب سے آئے ایک مسلح گروہ نے ڈکیتی کی کوشش کی۔ پھر کیا ہوا؟ مقامی لوگوں نے شاید پولیس یا ملیشیا کی مدد سے اسے ناکام بنا دیا۔ مقابلے میں 60 ڈاکو مارے گئے اور 2 پکڑے بھی گئے۔ یہ واقعات جیسے روزمرہ کا حصہ بن گئے تھے۔ لیکن 9 ستمبر کی ایک رپورٹ تو خاصی مایوس کن لگتی ہے۔ قصور کی دردناک کہانی کے عنوان سے خط چھپا تھا۔ ہاں، میں نے بھی وہ دیکھا ہے۔ اس میں شدید شکایت کی گئی تھی کہ بار بار اپیلوں کے باوجود حکام پناہ گزینوں کو مناسب مدد، خاص طور پر دوائیں، کپڑے اور ڈاکٹر نہیں دے پا رہے ہیں۔ جی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انتظامی مشینری شدید دباؤ میں تھی اور شاید پوری طرح کام بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ صحیح۔ اور تشدد صرف چھوٹے موٹے حملوں یا ڈکیتیوں تک نہیں رہا۔ 10 ستمبر کو تو قصور سرحد پر واقع گاؤں قلعہ دیوان سنگھ پر ایک بڑا منظم حملہ ہوا۔ منظم حملہ؟ جی، 13 ستمبر کے سول اینڈ ملٹری گزٹ کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 500 سکھ حملہ آور تھے۔ 500؟ ہاں، اور کچھ نے مبینہ طور پر پولیس کی وردیاں پہن رکھی تھیں۔ وہ .303 رائفلوں اور سٹین گنوں جیسے جدید ہتھیاروں سے لیس تھے۔ یہ تو باقاعدہ فوجی حملہ لگتا ہے۔ بالکل، انہوں نے گاؤں پر دھاوا بول دیا، لیکن فوج اور پولیس نے بروقت کارروائی کی اور حملہ پسپا کر دیا۔ حملہ آور فائرنگ کے بعد بھاگ گئے۔ گاؤں والوں کا نقصان ہوا؟ جی، اس واقعے میں گاؤں کے 2 لوگ مارے گئے اور کئی زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ سرحد پار سے ہونے والے منظم تشدد کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سارے تشدد اور افراتفری کے بیچ وہ جو ہیضے کی وبا تھی، کیا اس پر قابو پانے کی کوئی کوشش کامیاب ہوئی؟ ہاں، اس محاذ پر کچھ پیش رفت ہوئی۔ 13 ستمبر کی ایک رپورٹ ہے جس کے مطابق تقریباً 20 مستند ڈاکٹر اور لاہور میڈیکل کالج کے سینئر طلباء کی ٹیمیں قصور سب ڈویژن میں تعینات کی گئیں۔ اچھا، یہ تو اچھی خبر ہے۔ جی، رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کی بروقت کوششوں سے انفیکشن پر قابو پا لیا گیا ہے۔ تو کچھ کنٹرول ہوا؟ ہاں، رپورٹ تو یہی کہتی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں داخل ہونے والے ہر مسلمان پناہ گزین کو ہیضے سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا رہے تھے اور انہیں سرحد کے قریب بنے کیمپ میں 3 دن تک نگرانی میں رکھا جا رہا تھا۔ یعنی کچھ حفاظتی اقدامات لیے جا رہے تھے۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ محدود وسائل کے باوجود نئی انتظامیہ صحت عامہ کے اس بحران سے نپٹنے کی سنجیدہ کوشش کر رہی تھی۔ مہینے کے آخری حصے میں بھی انتظامی سطح پر سرگرمیاں جاری رہیں۔ 22 سپتمبر کو مغربی پنجاب کے گورنر سر فرانسس موڈی وہ خود قصور پہنچے۔ جی، گورنر کا دورہ؟
ان کے ساتھ مس موڈی، مس میکوین اور ADC بھی تھے۔ انہوں نے قصور کے علاوہ گنڈا سنگھ والا اور فیروز پور ہیڈ ورکس کا بھی دورہ کیا۔ فیروز پور ہیڈ ورکس جو دریائے ستلج پر پانی کی تقسیم کا اہم مقام ہے۔ بالکل، تو مقصد یہی تھا کہ پناہ گزینوں کی نقل و حرکت اور کیمپوں میں انتظامات جیسے رہائش اور وہ ہیضے کی ٹیکوں کی مہم اس کا خود جائزہ لے۔ اور گورنر کے دورے کے کچھ دن بعد 24 ستمبر کو سول اینڈ ملٹری گیزٹ میں ایک رپورٹ چھپی جس میں ایک بڑا دعویٰ کیا گیا۔ کیا دعویٰ تھا؟ دعویٰ یہ تھا کہ قصور مسلم پناہ گزین ٹرانزٹ کیمپ اور فیروز پور لاہور روڈ کے ساتھ بنی عارضی بستیوں میں ہیضے پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے۔ مکمل طور پر قابو؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، لیکن اسی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ 3 ستمبر سے شروع ہونے والی اس وبا سے اندازاً 1000 اموات ہوئی تھیں۔ تو ایک طرف مکمل قابو کا دعویٰ، دوسری طرف 1000 اموات کا تخمینہ، یہ تو تضاد لگتا ہے۔ بالکل، شاید یہ اس وقت کی رپورٹنگ کی غیر یقینی صورتحال کو ظاہر کرتا ہے کہ مکمل تصویر ملنا کتنا مشکل تھا۔ 1000 اموات بہرحال بہت بڑا عدد ہے۔ اسی رپورٹ میں پناہ گزینوں کی تعداد اور طبی امداد کے بارے میں کچھ اور تفصیلات بھی تھیں، جیسے کہ 2 لاکھ سے زیادہ مسلمان پناہ گزین دریائے ستلج پار کر کے فیروز پور کے قریب پاکستان میں داخل ہوئے تھے اور ان سب کو ہیضے کے ٹیکے لگائے گئے تھے۔ جی، یہ تعداد بتائی گئی تھی۔ اور قصور میں اس وقت بھی تقریباً 4000 زخمی پناہ گزین زیر علاج تھے۔ 4000 زخمی؟ ہاں، ان کی دیکھ بھال کے لیے لاہور سے 100 میڈیکل طلباء آئے ہوئے تھے جو 12 گھنٹے کی شفٹوں میں کام کر رہے تھے۔ نوجوان طلباء پر بہت ذمہ داری آ گئی تھی۔ بالکل، ان میں سے سرجیکل طلباء کے گروپ لیڈر تھے عبدالحی سعید۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں ایک بڑی قابل ذکر بات کہی۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہ دعویٰ تو سننے میں بہت متاثر کن ہے، خاص طور پر جب ہم جانتے ہیں کہ 4000 زخمی تھے اور وسائل کتنے کم تھے۔ ہاں، یہی میں سوچ رہی تھی۔ یہ طبی عملے اور ان طلباء کی غیر معمولی محنت کا ثبوت تو سکتا ہے، لیکن یہ اس رپورٹ سے تھوڑا متضاد ضرور لگتا ہے جس میں شدید زخمیوں اور ہسپتال کی محدود گنجائش کا ذکر تھا۔ صحیح۔ ہو سکتا ہے یہ دعویٰ صرف اس مخصوص ٹرانزٹ کیمپ کے اندر زیر علاج لوگوں کے بارے میں ہو، یا شاید یہ مکمل تصویر نہ ہو۔ بہرحال یہ بھی اس وقت کی رپورٹنگ کا ایک حصہ ہے جو ہمیں ملتا ہے۔ اور جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہونے والا تھا، مطلب اتنی ساری انسانوں کی پیدا کردہ تباہی کے بعد ایک قدرتی آفت بھی آن پڑی۔ جی بالکل، آخر میں 30 ستمبر کو دریائے ستلج میں شدید سیلاب آ گیا۔ ستلج میں سیلاب؟ ہاں، اس سے فیروز پور شہر کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا۔ رپورٹ کہتی ہے شہر میں 5 فٹ تک پانی بھر گیا تھا۔ اوہو۔ اور اس سیلاب کے اثرات سرحد پار قصور تک بھی پہنچے۔ قصور سب ڈویژن کے کچھ سرحدی دیہات اور اس ساتھ لگتا گونڈا سنگھ والا کا علاقہ بھی سیلاب سے متاثر ہوا۔ یعنی ایک اور مصیبت۔ جی، اور مزید مصیبت یہ کہ اسی رپورٹ میں بتایا گیا کہ پچھلے 2 دنوں سے مشرقی اور مغربی پنجاب دونوں طرف بجلی کی فراہمی بھی معطل تھی۔ بجلی بھی نہیں تھی؟ جی، یعنی ایک طرف انسانی بحران، تشدد، بیماری اور دوسری طرف یہ قدرتی آفت۔ ستمبر کا مہینہ قصور کے لیے ہر لحاظ سے ایک امتحان تھا۔ تو اگر ہم ستمبر 1947 میں قصور کے ان واقعات کو سمیٹیں تو یہ مہینہ تقسیم کے بعد کے پورے خطے کی افراتفری، تکالیف اور چیلنجز کی ایک مکمل تصویر پیش کرتا ہے۔ بالکل، ایک مائکروکوزم کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، ہم نے جبری نقل مکانی دیکھی، بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ تشدد دیکھا، ہیضے جیسی سنگین وبا کا بحران، پھر اس کے جواب میں کچھ منظم اور کچھ ہنگامی امدادی کوششیں، سرحد پار کشیدگی اور حملے، اور آخر میں سیلاب نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ یہ واقعی ایک ماہ کی کہانی نہیں، ایک پورے دور کی عکاسی لگتی ہے۔ بالکل، قصور کی جو جغرافیائی پوزیشن تھی نا سرحد پر، اس کی وجہ سے اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی۔ یہ مغرب کی طرف یعنی پاکستان آنے والے لاکھوں پناہ گزینوں کے لیے ایک اہم داخلی دروازہ اور عارضی پڑاؤ بن گیا۔ اسی لیے اسے سب سے پہلے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جی ہاں، اسی لیے اسے تشدد، بیماری اور مشکلات کا پہلا سامنا کرنا پڑا۔ ان اخباری اطلاعات سے جو بعض اوقات ہمیں ادھوری یا شاید متضاد بھی لگتی ہیں، ہمیں انسانی مصائب کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور نئی بننے والی پاکستانی انتظامیہ اور مقامی آبادی کو جو چیلنجز درپیش تھے، ان کا بھی۔ بالکل، ان بے پناہ چیلنجز کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ صرف خبریں نہیں ہیں، یہ اس وقت کی افراتفری، خوف اور غیر یقینی کی ایک جھلک ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید ہمیں غور کرنا چاہیے۔
یہ جو فوری نوعیت کی بعض اوقات بظاہر متضاد اخباری رپورٹیں ہم نے دیکھی ہیں، ان کے پیچھے کتنی ہی انکہی کہانیاں ہوں گی۔ یقیناً بہت سی ہوں گی۔ وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے جسم پر جھیلا، ان کے ذاتی تجربات کیا تھے جو شاید کبھی لکھے یا بتائے نہیں گئے۔ انفرادی کہانیاں تو تاریخ کا حصہ کم ہی بنتی ہیں۔ ہاں، اور سپٹمبر 1947 کے یہ ہنگامہ خیز واقعات آنے والی دہائیوں میں قصور شہر کی شناخت، اس کی اجتماعی یادداشت کو کس طرح متاثر کرتے رہے ہوں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو یہ تاریخی جھلکیاں ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہیں۔